اگست 2019 سے پہلے جو ہماری ریاست کا درجہ تھا وہ اپنی مثال آپ تھا. اگرچہ پوری ملک میں جتنے بھی یوٹیز ہیں، جتنے بھی سٹیٹس ہیں، ان سبھی سے بڑھ کر ہمارا مقام تھا. ہم مانتے ہیں کہ جو بیسک اس کا سپرٹ تھا اور جو بیسک اس میں سہولیات میسر تھے آرٹیکل 370 اور 35A کے تحت، وہ تو پہلے ہی کمزور کی جا چکی تھی، وہ عمل میں نہیں تھے، لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں اس میں تھی. اور ایک پگڑی جموں کشمیر لداخ کے لوگوں کے سروں پہ عزت کی ایک پگڑی تھی، ایک تھا ٹربن آف ریسپیکٹ، ٹربن آف ڈگنیٹی، ٹربن آف آنر. تو ایک فل اسمبلی تھی ہماری جو ملک کے آئین کے مطابق، ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے مطابق ہونی چاہیے تھی. بڑی مضبوط اسمبلی تھی ہماری. وہ سبھی حقوق ہم سے چھین لیے گئے. ہماری اس سابقہ ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. لداخ کو علیحدہ چھین لیا گیا، ہمارے انگ کاٹے گئے، اور جموں اور لداخ کو یوٹی بنایا گیا. جموں کشمیر کو ایک یوٹی، لداخ ڈویژن کو ایک یوٹی. تو ہمارے ٹکڑے کیے گئے، ہمارا ٹربن چھین لیا گیا، ہمارا دستار چھین لیا گیا. تو اوبویسلی 5 اگست 2019 سے پہلے جو ہماری پوزیشن تھی ملک میں وہ نہیں رہی. جو ایک اطمینان تھا، ایک سکون تھا ہر کسی کے دل میں کہ ہم اپنے ملک میں ایک مقام رکھتے ہیں، ایک عزت رکھتے ہیں، ایک وقار رکھتے ہیں، اب ہمارا ایک تقدس ہے، وہ سب جب چھین لیا گیا تو ہم سارے لوگ اس سے دکھی ہوئے ہیں اور مجروح بھی ہوئے ہیں. زخم ابھی ہیں، ہیرس رہے ہیں، ان کی کوئی مرہم نہیں ہوئی ہے. اس لیے بالکل واضح فرق ہے ان حالات میں 5 اگست 2019 سے پہلے اور آج کے حالات میں. تب ڈیولپمنٹ، تب امپلائمنٹ، تب ہر کچھ ہمارے اپنے ہاتھوں میں تھا، لوگوں کے منتخب نمائندوں کے ہاتھوں میں تھا. اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. جو بھی احکامات آ رہے ہیں، جو بھی کچھ ہو رہا ہے، دلی سے 3 لوگوں کے ذریعے سے آ رہا ہے، اور یہاں کے جو عوامی نمائندے اور یہاں کے عوام جو ہیں ان کی آواز دبی ہوئی ہے. عوام کے ترجمان موجود نہیں ہے، عوام کے ترجمان کو اپاہج بنا کے چھوڑ دیا گیا ہے. تو ایک بالکل یہ واضح فرق ہے اس دور میں اور آج کے دور میں. منتظر صاحب، ایک چیز جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مرکز کے اندر براہ راست یہاں علاقے کے اندر بھی ایسی صورتحال ہے، تو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہوتی ہے اور ہر طرح سے ایک پیدا کیا گیا ہے جو کہ پہلے نہیں تھا. تو اس کو آپ کس نظر سے بالکل یہ اعلانات تک محدود ہے، تشہیر تک محدود ہے، پبلسٹی تک محدود ہے. حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں. کچھ پرانے پروجیکٹ جو پرانی گورنمنٹوں نے ہاتھ میں لیے تھے، ان کو کئی بار انہی پروجیکٹس کو مکمل ہونے کے قریب تھے تو ان کا اناگریشن کیا گیا، اور کئیوں میں سے آگے انہی کو تھوڑا تھوڑا کام کیا جا رہا ہے. اور ایک بات میں یہاں بالکل واضح طور تسلیم کرتا ہوں اور ہم سبوں کو کرنی چاہیے کہ حالات میں ایک تبدیلی آ گئی. سٹون پیلٹنگ اور ہڑتال نہیں ہو رہے ہیں، باقی کچھ نہیں ہے. جو انتشار وہ اندر سے پل رہا ہے، جو بے اطمینانی اور بے سکونی ہے وہ اندر سے پل رہی ہے. بے روزگاری عروج پہ ہے، مہنگائی عروج پہ ہے، ڈیولپمنٹ نام کی ہے. آپ دیکھ لیں، آپ خود دیکھ لیجئے. آپ بالکل جو میڈیا پرسنز ہوتے ہیں وہ تو ترقی، بھائی چارے، ہر منصوبے کی زندہ جاوید زندہ گواہ ہوتے ہیں. لیکن سچ بولنے کے لیے آپ سچ کا مشاہدہ خود کر سکتے ہیں. بتائیے، پوری شہر سری نگر کو پہلے آپ لیجئے، کیا کوئی نیا ایسا راستہ بن گیا ہے، کوئی فلائی اوور ایسا بن گیا ہے
کوئی ہاسپٹل, کوئی اور فلاحی ادارہ, کوئی ایسا کچھ ہوا ہے کہ جو پہلے یہاں نہیں تھا. لہٰذا یہ صرف ایسی باتیں جو کہنے کی باتیں ہیں, تو بیوروکریسی اپنا پروپیگنڈا کر رہی ہے اور مرکزی سرکار تک وہ یہی فگرز اعداد و شمار پہنچاتے ہیں کہ بہت ساری ترقی ہوئی. تو اگر آپ دیکھیں گے ہمارے پڑھے لکھے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے کتنے محنتوں کے ساتھ انٹرویوز دیے, جب گورنمنٹ نے ایس ایس آر بی کے ذریعے اور دوسرے ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے ذریعے اپنے ایڈورٹائزمنٹس کی, انہوں نے فارم بھر دیے, میرٹ پہ ان کو سلیکٹ ہونا تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح کرپشن کا بازار گرم ہوا اور وہ تمام لسٹ کینسل ہو چکے ہیں. اس وقت ہماری اس یو ٹی میں 2 لاکھ سے زائد سرکاری محکموں میں جگہیں خالی ہیں. یہاں سے بے روزگار نشوں کے شکار ہو رہے ہیں, نشہ اور ادویات کے شکار ہو رہے ہیں, کیونکہ بے روزگار کے پاس کچھ کام ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ بے روزگار کا, بیکار کا جو دماغ ہوتا ہے وہ شیطان کی فیکٹری ہوتی ہے, کرنے کو کچھ نہیں ہے. تو برے کاموں کی طرف لوگ, ہماری نوجوان پیڑھی جا رہی ہے. ایک طرف سے نعرہ دیا جا رہا ہے نشہ مکت بھارت, دوسری طرف سے شراب کی دکانوں کی لائسنس جاری کی جا رہی ہیں, دوسری طرف سے ڈرگس پہ پورا کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے. تو یہ کہنے کی بہت ساری باتیں ہیں. تو اگر لوگوں کی حالت آپ دیکھیں گے, لوگ ترستے ہیں کہ اپنی بات کیسے پہنچائیں اوپر ایوانوں تک, کیونکہ حکومت اور عوام کے درمیان جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا پل کا کام کرتے ہیں. اس وقت پل کے بغیر ایک لمبا دریا ہے, دلی تک رسائی نہیں ہے ہر کسی کو, ایل جی صاحب تک رسائی نہیں ہے ہر کسی کو, چیف سیکرٹری صاحب تک رسائی نہیں ہے ہر کسی کو جو اپنی بات وہاں تک پہنچا سکے. آپ دیکھیں گے سینکڑوں کی تعداد میں بے گناہ اور معمولی سی غلطیوں پر, دونوں کیٹیگریز کے, کچھ بے گناہ کچھ معمولی سی غلطیوں پہ لغزشوں پہ ہمارے سینکڑوں نوجوان گرفتار ہیں, جیلوں میں سڑ رہے ہیں. ہمارے دینی علماء جیلوں میں سڑ رہے ہیں. کیا اس کی طرف حالات کو سدھارنے کے لیے, باہمی اعتماد کو قائم کرنے کے لیے, آپسی افہام و تفہیم کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ نہیں. ہم 26 جنوری بھی مناتے ہیں جو ہمارا یوم جمہوریہ ہے, ڈیموکریٹک ڈے ہے ہمارا. ہم انڈیپینڈنس ڈے بھی مناتے ہیں 15 اگست کو. لیکن کیا جموں کشمیر کے لوگوں کے ان 2 دنوں کے مقدس دنوں کے وہ سبھی سہولیات یا کوئی سہولیات حاصل ہیں؟ نو. 3 لوگوں کی ڈکٹیٹرشپ کے تحت کام کرتے ہیں. اس لیے بیوروکریسی پروپیگنڈا کرتی ہے. بہرحال یہ بھی نہیں رہے گا, وقت کو بدلنا ہے اور انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ بدل کے رہے گا انشاءاللہ. اچھا, جن حالات کا منظر صاحب آپ نے تذکرہ کیا, تو ان حالات میں آپ اپنی پارٹی, چونکہ آپ سپوکس پرسن ہیں اپنی اور اپنی پارٹی بھی بعد ہی مارکیٹ میں آ گئی ہے, اور کن چیزوں کو لے کر آپ اس کو بھی تذکرہ کریں گے, لیکن اس وقت آپ کیا چاہتے ہیں ضرورت ہے تاکہ جب کہنا ہے کہ بغیر سب کچھ ہو رہا ہے, بیچ میں عوام کے نہیں ہے, تو آپ کیا کس طرح کا صورت حالات چاہتے ہیں, کیا کیا جانا چاہیے ان حالات میں اور حالات بدل سکتے ہیں؟ محترم, یہ بات بالکل واضح ہم نے کر دی ہے کہ جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو سچ بولیں گے, سچ کی سیاست کریں گے. ہماری جو سابقہ ریاست ہے, موجودہ یو ٹی ہے, یہاں کے عوام نے بہت مصائب کا سامنا کیا ہے, بڑی مشکلات اور مصیبتوں کا مقابلہ کر کے آج کے مقام تک پہنچے. جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی کے سربراہ جناب سید محمد الطاف بخاری صاحب اور ان کے رفقا کا یہ مشترکہ طور فیصلہ ہے کہ چاہے کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے, یہاں تک کہ مرکزی سرکار کو اچھا لگے یا برا لگے, ہم سچ بولیں گے. سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن ہم نشاندہی کریں گے اور لوگوں کو کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے, کسی ایسی چیز کی یقین دہانی نہیں کریں گے جو اپنی پارٹی کر نہیں پائی. جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی کا ایک بالکل صاف ستھرا پروگرام ہے
وہ یہ ہے کہ ہم نے ریاست جموں کشمیر کے من جملہ عوام نے بلا لحاظ مذہب و ملت رنگ و نسل طبقہ و فرقہ بہت ساری قربانیاں دی. ہم نہ صرف پچھلے 35 برسوں سے مسلسل امتحانات عالم و مصائب کی چکی سے گزر رہے ہیں، پس بھی رہے ہیں اور امتحانات سے گزر بھی رہے ہیں، بلکہ پچھلے 70 برسوں سے ہمارے اوپر ہمیشہ تشویش، انتشار، ظلم، آزمائشوں اور سیاسی بے ایمانیوں کے بادل منڈلاتے رہے ہیں. ہمارا یہ مطالبہ ہے. ہم نے اس سلسلے میں ہماری پارٹی کے قائدین نے مرکزی سرکار سے، ملک کے آنریبل وزیر اعظم سے، ملک کے آنریبل وزیر داخلہ سے اور دوسرے متعلقہ جو ادارے ہیں ان کے سربراہوں سے بات کی ہے، اور بات میں یہی کہا ہے کہ صاحب اب بہت ہوا، بائیگانز آر بائیگانز اینڈ لیٹ بائیگانز بی دا بائیگانز. اب یہاں کے نوجوانوں کو پنپنے دیجیے، اب یہاں کے بزرگوں کو ایک سکون لینے دیجیے، اور یہاں کی جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو سکون کی سانس دینے دیجیے اور ایک نیا ماحول قائم کر لیجیے تاکہ ہم بھی ملک کی دوسری ریاستوں کے لوگوں کی طرح ایک سکھ دیکھیں، راحت کی سانسیں لے لیں، ترقی دیکھیں، روزگار ملے ہمارے نوجوانوں کو اور بھائی چارہ ملے، امن و آشتی ملے، اور جو ہم نے مصیبتیں جھیلی ہیں وفا کے باوجود ان مصیبتوں کو اب ختم کر لیجئے صاحب. ہم نے بڑی وفا کی ہے اپنے ملک سے. ان حالات میں جب مردم شماری کرنے پہ بھی یہاں کے سرکاری ملازمین کو گولیوں سے اڑا دیا جاتا تھا سینسس ڈیوٹی دینے کے لیے، جب الیکشن بائیکاٹس ہو رہے تھے، لیکن یہاں کے من جملہ عوام نے 75% سے زیادہ بھی عوام نے ووٹنگ میں شرکت کر کے ملک کو یہ یقین دلایا کہ ہم ملک کے ساتھ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے. ہم چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو کسی شک شبہ کے بغیر ملک کے اپنے لوگ مانے جائیں. یہ جو ملک کا کنبہ ہے اس کے افراد مانے جائیں. تو یہی کوششیں ہم کرتے ہیں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو صرف قبرستانوں کا منہ نہ دیکھنا پڑے. صبح جب بچہ گھر سے نکلتا ہے، لڑکا گھر سے نکلتا ہے، بیٹا گھر سے نکلتا ہے، بھائی گھر سے نکلتا ہے، ماں باپ بہنیں پریشان رہتی ہیں، کاش یہ شام کو واپس آ جائے. تو ہمارا مشن یہی ہے کہ ترقی ہو، بھائی چارہ ہو. ہم اس ملک کے مضبوط باشندے ہیں جنہوں نے ملک کی باقی ریاستوں کے نسبت بہت ساری قربانیاں دی ہیں اپنی حب الوطنی کو ثابت کرنے کے لیے. اس کے بعد آگے اب کوئی امتحان نہیں ہے. ہمارا دستار بھی چھین لیا گیا، ہم نے امن کا مظاہرہ کیا. ہماری عزت اچھالی گئی، ہم نے امن کا مظاہرہ کیا. ہماری جو یہاں کرپشن اس وقت پیک پہ ہے، عروج پہ ہے، اس کے تحت چند لوگوں کی انا اور مفادات کے لیے یہاں کی ایڈمنسٹریشن نے سینکڑوں ان نوجوانوں کے مستقبل سے کھلواڑ کیا جنہوں نے میرٹ کے بلبوتے پہ امتحانات دیے تھے. ان کو آپ نے کینسل کر دیا، ان لسٹس کو ہم نے برداشت کیا. کیوں برداشت کیا؟ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی بات کریں، جو بھی مسئلہ حل کرانا چاہیں وہ امن سے حل کریں، بات چیت سے حل کریں. ہم اس ملک کے لوگ ہیں، ہم اس گھر کے پریوار ہیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ فساد ہو، الجھا ہو، اور ماضی کی طرح، ماضی قریب کی طرح ہم پھر مصیبتوں کے شکار ہو جائیں. جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی کا مشن ہے. جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی کے سربراہ سید محمد الطیب بخاری صاحب، ان کے رفقا کا مشن ہے کہ بس ایمانداری، سچی سیاست کو لے کر اب اس قوم کے گہرے ان زخموں کو جو اب ناسور کی صورت اختیار کر چکے ہیں ان کی مرہم کی جا سکے تاکہ وہ نشان تک مٹ جائیں اور ہم آگے بڑھ سکیں. یہی جموں اینڈ کشمیر کا واضح، جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی کا واضح اور اوپن مشن ہے. اور ہم چاہتے ہیں، اللہ سے بھی دست دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس میں کامیاب کرے، اور جو جموں کشمیر کے عوام ہیں ان کو آئندہ ان کا مستقبل اور حال سکھ اور چین سے گزرے. اور جو اس وقت پورے ملک میں بہت ساری ریاستوں میں مختلف پروپیگنڈے ایسے کیے جاتے ہیں جو کئی کمیونٹیز کے خلاف ہیں، اور پرٹیکولرلی اور اسپیشلی مسلم کمیونٹیز کے خلاف کچھ لوگ دانستہ طور پروپیگنڈے کر رہے ہیں. ایسی فلمیں بنا رہے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے. میتھ کو، حقیقت پہ ترجیح دی جا رہی ہے.
मिथ को अमला कर, मिथ को फिल्मा कर हकीकत की कुर्बानियों को दबाया जा रहा है और मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी चीजें न हो और इन सभी चीजों के खिलाफ हम अपनी हक की आवाज बुलंद करते रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। तो हम अपनी पार्टी के कायद सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब के उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करते भी हैं, करते भी रहेंगे। बाकी सब दारोमदार अल्लाह के फजल करम के बाद लोगों पे है कि लोग किस हद तक हमारा साथ देते हैं, किस हद तक हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। लेकिन हम बाहें फैलाए, लोगों से ईमानदारी से अपील करते हैं, आइए इस अमन, इस भाईचारे और इस सच्चे मिशन में आप शामिल हो जाइए। मिलजुल कर जब तक हम सभी लोग मिलजुल कर इकट्ठा होकर इत्तेहाद और इत्तेफाक से, आपसी भाईचारे से, बाहमी सलाह मशावरत से आगे नहीं बढ़ेंगे तो जो भी मुसीबतें आएंगी सिर्फ इसी कौम पे आएंगी। इसके बगैर किसी को कोई खतरा नहीं है, कोई मसाइब का सामान नहीं है और हमें अपने मसाइल का हल खुद ढूंढना है। हमें किसी बैरूनी ताकत पे न कोई उम्मीद रखनी चाहिए और न कोई तकिया रखना चाहिए। मुंतजिर साहब, अगर बात की जाए आपकी पार्टी की, तो एक इल्जाम यहाँ की जो एग्जिस्टिंग पार्टियां हैं जो डिकेड से यहाँ मैदान में है वो खानदानी जमात, तो एक इल्जाम लगाया जाता है पार्टी पे बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है उसके बी टीम के तौर पर ये मैदान के अंदर है। तो इस इल्जाम को आप किस तरह से रद्द करेंगे? और दूसरी बात, आखिर आप क्या पैगाम रखना चाहेंगे हुकूमत के अंदर है, किस तरह से बदलने के इकदाम उठाने की जरूरत है? मोहतरम जलाल साहब, आप एक बहुत ही निडर, काबिल और ज़हीन जर्नलिस्ट हो, हमें आप पे फख्र है। मैं आपकी याददाश्त ताज़ा करूं या आपको याद दिलाऊं और पूरे सुनने वालों को, देखने वालों को से भी गुजारिश करूं। यहाँ कांग्रेस के बाद एक ही सभी बड़ी सियासी जमात, बड़ी मजबूत जमात थी उन दिनों, आज भी है लेकिन उन दिनों ज्यादा थी, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। जब आज से 42 साल पहले, 42 ईयर्स पहले, आंजहानी शहीद अब्दुल गनी लोन साहब ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनाई, तो उस वक्त जो मरकजी सरकार थी दिल्ली में, हिंदुस्तान की मरकजी सरकार थी, तो उस वक्त की बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको इल्जाम दिया कि ये मरकजी सरकार की बी टीम। जब 1999 में आंजहानी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, अल्लाह ताला उनको मगफरत फरमाए, जब उन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की दागबिल डाली, उसको वजूद में लाया, तो उन दो जमातों, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बता दिया कि ये मरकजी सरकार की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। वक्त चलता गया तो हमारी बारी आ गई। ये रिवायत रही है यहाँ की सियासी जमातों की एक दूसरे पे इल्जाम लगाना और सच को छुपाना। ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी पार्टियां जो भी यहाँ की रीजनल पार्टीज हैं, हम अक्सर मरकजी सरकार में जो भी पार्टी बरसर इक्तदार हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट थी, चाहे मिली जुली वहां सरकारें थी, चाहे चंद्रशेखर साहब की कयादत में थी, चौधरी चरण सिंह साहब की कयादत में थी, आई.के. गुजराल साहब की कयादत में थी, देवगौड़ा साहब की कयादत में थी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की कयादत में थी, क्या कहते हैं अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की कयादत में थी। तो मरकजी सरकार से हमारी रियासत के जो रीजनल पार्टीज हैं उनका इख्तलाफ रहता है मुख्तलिफ चीजों पे। हमारे भी हमने इन हालात में बनाई 5, जैसे आपने फरमाया, दुरुस्त फरमाया, 5 अगस्त 2019 के बाद जब तमाम सियासी पार्टी को यहाँ जबरन खामोश कर दिया गया, जिंदानों में बंद कर दिया गया, जेलों की जिन्नत बना लिया गया, कईयों को घरों में नजरबंद किया गया, एक जमूद सा तारी हुआ, सियासी सुकूत हाई हुआ, लोग तशद्दुद, वहम और दहशत के शिकार हुए, कोई बात करने के लिए नहीं था। तो जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी से वाबस्ता बाद में जो कुछ लोग हुए या पार्टी तश्कील दी, उन हम ख्याल कुछ साथियों ने यह फैसला किया, यार इस दहशत को तोड़ना है, सियासी जमूद को खत्म करना है। पुरानी जो हमारी पार्टियां मौजूद हैं उन पे ऐसे कुछ इल्जामात हैं जिनको सफाई करने में उनको वक्त लगेगा। हम जो कुछ बेदाग साथी हैं, क्यों ना हम अपनी बात लेकर
हिंदुस्तानी सरकार के पास जाएंगे, हमें हमारा पूरा हक बनता है, मुल्क हमारा है, मुल्क के अवाम ने इस सरकार को चुना है, भले ही ये सरकार हर तबके के लिए अच्छी नहीं है, हर तबके के लिए मुनासिब नहीं है, मुवाफिक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इन्हीं के पास जाना अपने मसाइल का हल ढूंढने के लिए। तो हमने कोशिश की, हम बीजेपी के किसी लीडर से मिलने नहीं गए। ये हमारी बदकिस्मती है यहाँ की जो सियासी पार्टियां, उनके कायदीन की, कि वो इल्जामात देते वक्त ये नहीं सोचते हैं कि कल हम पे भी ऐसे इल्जामात आ सकते हैं। अगर किसी भी पार्टी का कोई मसला हो तो उसको जाना है मुल्क के वजीर आजम के पास, मुल्क के वजीर दाखिला के पास, उनसे बात करनी है। हम भी मुल्क के वजीर आजम और वजीर दाखिला साहब के पास गए, हम बीजेपी के पास नहीं गए। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का बीजेपी के साथ 36 का आंकड़ा है। जो बीजेपी पार्टी का मंशूर है वो किसी भी तौर में अपनी पार्टी को तस्लीम ही नहीं है। तो अब लोग अगर इल्जाम देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फख्र के साथ बताना चाहूंगा, पिछले 3 वर्षों में जब 8 मार्च 2020 को हमने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की दागबील डाली, जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब की क़यादत में, जिनकी दयानत, ईमानदारी और दीन परस्ती पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है, उनका माजी शानदार है, उनकी क़यादत में जब हमने पार्टी बनाई तो जो उन्होंने लगातार आज तक मेहनतें जारी रखी है लोगों में जाने की, चाहे वो बॉर्डर एरियाज हैं, वो टाउन्स हैं, वो अर्बन एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, कंडी एरियाज हैं, यानी दोनों खित्तों के, जम्मू और कश्मीर के हर एक दूर दराज इलाके और शहरी इलाकों में, कस्बों में जाकर, एक एक गली में जाकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का मिशन रखा कि हम ये चाहते हैं, यहाँ का भाईचारा चाहते हैं, मुल्क के लिए अमन चाहते हैं। लोगों की जो हालत खराब हुई है, इस मुकाम पे पहुंचे हैं बहुत सारी सियासतदानों की गलत पॉलिसियों की वजह से, सियासी गलत पॉलिसियों की वजह से। जो अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, डेवलपमेंट बिल्कुल हुई है माजी में। अगर डेवलपमेंट नहीं हुई तो हम इस मुकाम पे कहां से पहुंचे। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का मानना है कि सियासी धोखे हुए, सियासी तौर वो उन्होंने नाबालिगपन का मुजाहिरा किया, वो यहाँ की उस हैसियत का दिफा नहीं कर पाए जो हमसे अब छीन ली गई। तो हमने कहा कि एक नई सोच के तहत हम मरकजी सरकार, जो हुकूमत है, जो हर आइन के मुताबिक, मुल्क के आइन, शानदार आइन के मुताबिक हर किसी जमात के हुकूक को हल करने की जामिन है, हुकूक के दिफा करने की जामिन है, वो मरकजी सरकार होती है। तो हम सरकार से बात करने के गए। डोमिसाइल का मसला था, हमारी नौकरियां छीन ली गई, केएस को खत्म किया गया था, हमारी एमडी जो डिग्रियां थी वो बाकी लोगों के लिए मखसूस रखी गई थी, डीएम की डिग्रियां बाकी लोगों के लिए मखसूस रखी थी, यहाँ की जो नौकरियां थी सिर्फ जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए सिर्फ क्लास 4 नौकरियां रखी थी, जमीनें बाहर के लोगों को दी जा रही थी। तो उन सभी चीजों को दिफा करने के लिए कहां जाना था, मुल्क की मरकजी सरकार के पास, चाहे वो किसी भी पार्टी की होती। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी उसी तरीके से, उसी चीज के लिए मुल्क के वजीर आजम, मुल्क के होम मिनिस्टर साहब से मिलने गई, वो इनसे, बीजेपी वालों से नहीं मिलने गई। इसलिए लोगों को कहने दो, हम इंशाल्लाह सच लोगों के सामने आया है, और हमें उम्मीद है कि लोग वक्ती तौर झूठ के फरीबों में तो आ सकते हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमें इस बात का एतबार रखना चाहिए कि कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, वकुल जाल हक व ज़ाकल बातिलु इनल बातिला काना ज़हूका। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए लोगों से, हक को उजागर होना है और बातिल को खत्म होना है। हमने बातिल को इसलिए पैदा किया ताकि आपके ईमान, आपके तकवा का इम्तिहान लिया जा सके, उसको कसौटी पे डाला जा सके। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, चाहे हमारी पार्टी में कोई भी लीडर हो, नए हालात के तहत, वो हमारे कायद जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी हो, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर साहब हो, हमारी पार्टी के चीफ पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद दिलावर मीर साहब हो, हमारे जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर साहब हो, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जफर मनाज साहब हो, हमारे वाइस प्रेसिडेंट उस्मान माजिद साहब, जो भी हो हमारे लीडर होंगे, अशरफ मीर साहब हो, नए हालात के तहत हमने किया है कि अगर हो सकता है कभी हमसे भी, हमारी सारी लोग अवामी नुमाइंदे रह चुके हैं,
اگر بات میں کرنے میں کہیں کوتاہی رہی ہے، انشاءاللہ تعالی محض رضائے حق کے لیے اس قوم کی تمام مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہم ایک نئے پروگرام کے تحت، نئے مشن کے تحت، نئے سدھار کے تحت انشاءاللہ تعالی لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور وہی ارادہ کیا ہے۔ لوگوں سے ہم کوئی معاوضہ نہیں چاہیں گے، معاوضہ ہم نے وعدہ کیا ہے، امید رکھیے کہ ہم معاوضہ اپنے رب الکریم کی بارگاہ میں سرب سجود ہو کر طلب کریں گے، اور انشاءاللہ وہ ضرور ملے گا۔ لیکن جو اس وقت میں ایک بات ایڈ کروں، جو اس وقت یہاں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں کہ ریاست میں الیکشن نہیں ہو رہی ہے۔ لال قلعے میں وہاں کی ڈائس پہ ملک کے وزیر اعظم، ملک کے وزیر داخلہ کی یقین دہانیوں کے باوجود کہ ہم دلی اور دل کی دوریوں کو جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ کم کر دیں گے، جموں کشمیر کی جو لوگ ہیں ان کو واپس ریاست کا درجہ دے دیں گے، ان کی سٹیٹ کو جو ہم نے چھین لیا ہے، اور الیکشنز کریں گے، ان میں تاخیر جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے، جس پہ جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی بی جے پی کی زبردست مخالفت کرتی ہے، کیونکہ بی جے پی کے لوگ نہیں چاہتے ہیں جموں کشمیر کے کہ یہاں الیکشن ہو۔ ان کو جموں ڈویژن میں کمزوری کا سامنا ہے، کشمیر میں تو وہ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین کمزور ہیں ہی، تو وہ روکتے ہیں اس پروسیس کو۔ تو ہم دوبارہ آپ کے مادھیم سے، آپ کی وساطت سے، میں جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی کی طرف سے اپیل کروں گا ملک کے وزیر اعظم صاحب سے، ملک کے ہوم منسٹر صاحب سے، اور ملک کے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے، جو ایک امپارشل ادارہ ہے، ان سے بھی کروں گا، اور آنریبل پرائم منسٹر اور آنریبل ہوم منسٹر صاحب سے بھی کروں گا کہ صاحب اب بہت دیر ہو گئی، اپنا وعدہ پورا کر لیجئے، اور یہ جو تاج ہے ملک کا، چاہے آپ مانیں اب یا نہ مانیں، چاہے اس دستار کو آپ نے جو چھین لیا، لیکن یہ تاج ہے، اس تاج کے بغیر ملک کی کوئی جو ساخت ہے وہ کوئی خوبصورت ساخت نہیں ہے، اس کی بہترین خوبصورت ساخت ہے اسی تاج کی وجہ سے۔ تو اس تاج کو اگر آپ باہر رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کا اعتماد آپ کو جیتنا پڑے گا، محبت سے، پیار سے، خلوص سے، ڈکٹیٹرشپ سے نہیں۔ اس لیے اسمبلی الیکشن آپ کرا لیجئے، یہاں کے لوگوں کو جمہوری حقوق دیجئے، اور انشاءاللہ تعالی ایک نئے صبح کا آغاز کریں گے۔ وہ کسی جلال صاحب اب تو بہت ہی ماشاءاللہ بہت ہی قابل ہیں، جانتے ہیں سبھی چیزوں کو۔ میں ایک شاعر مجھے یاد آیا، وہ ایک شاعر نے فرمایا ہے، بھول جا انجام شب کی تلخیاں، ہر سویرا ایک نیا آغاز ہے۔ تو میں اپنی جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی کی طرف سے ملک کے وزیر اعظم صاحب، ملک کے ہوم منسٹر صاحب، چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے کروں گا کہ ایک نئے آغاز کا ہم شروع کریں گے۔ یہاں کے لوگوں کو محبت کی ضرورت ہے، پیار کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنوں نے بھی پرائیوں نے بھی بہت زخم دیے ہیں، ان زخموں کا مداوع کیجئے، تو تبھی مل جل کر انشاءاللہ تعالی ملک کی آن بان اور شان کو قائم رکھیں گے، اور یہاں جو ہمارے عوام ہیں جموں کشمیر کے، وہ بھی ایک اچھی شان سے اس کاروان میں شامل ہو کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی کا مشن ہے۔